روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. شیلنگ سے 8 افراد ہلاک, متعدد زخمی ہو گئے. یوکرین کا 5 روسی طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر گرانے اور 50 روسی فوجی مارنے کا دعویٰ. روسی صدر پیوٹن کا یوکرین کی فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم. روس یوکرین کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 8 سال کی بلند ترین سطح پر. ماسکو ایکسچینج نے تمام مارکیٹس میں تجارت معطل کر دی. سونے کی قیمت میں یکدم بڑا اضافہ. خطے کی بدلتی صورتحال سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ متاثر. وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات. افغان صورتحال سمیت علاقائی امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. Well, we're certainly aware of the trip. We've communicated to Pakistan our position regarding Russia's further renewed invasion of Ukraine, and we have briefed them on our efforts to pursue diplomacy over war. وفاقی وزیر مونس الہی سے وفاقی وزیر امین الحق کا فون پر رابطہ. سیاسی لاہ عمل کے لیے مشاورت ہوگی. اپوزیشن کا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا مشن. شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد. تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا ٹاسک آصف زرداری کے سپورٹ. پرویز الہی کا نام بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تجویز. سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری جماعت اسلامی سے لانگ مارچ میں تعاون مانگیں گے. تحریک عدم اعتماد پر بھی بات چیت ہوگی. 172 آپ کو ووٹ چاہیے نو کانفیڈنس کے لیے. 172 سے زیادہ ہیں. 15 بندے ان کے نون لیگ کے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. سیاست بڑی ظالم چیز ہے, کیسے رنگ بدلتی ہے. کل تک شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑے تھے زرداری صاحب کا. زرداری صاحب میاں صاحب کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے, خیر وہ اب دونوں ہنکی ڈوری ہیں, بالکل زبردست. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, پوری محنت ہو رہی ہے. اور سراج الحق صاحب کچھ عرصہ پہلے تک, کچھ ہفتے پہلے تک بھی ان دونوں کو بہت کرتے ہیں, زرداری صاحب کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. آج زرداری صاحب کی ملاقات ہوگی سراج الحق صاحب سے بھی. یہ پچھلے کوئی تقریباً 72 گھنٹے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے چیز. آج پھر الائز کی خبریں ہیں کہ مونس الہی سے ایم کیو ایم والے بات کر رہے ہیں. پھر ایم کیو ایم والے اب کراچی جا کے پھر ایک اور میٹنگ کر رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ فائنل سٹیجز پہ سب کچھ آ رہا ہے. ملک کے اندر تو یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیٹھے ماسکو گئے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں وہاں سے فلائی کریں گے واپس. بڑی لمبی ملاقات ہوئی 3 گھنٹے کی ان کی. رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بات ہوئی اور وہاں پہ اب جنگ کا سما ہو گیا ہے. اس کی اپنی ٹینشنز ہیں کہ پاکستان کی اب کیا پوزیشننگ کیا نہیں. لیکن شاید پاکستان کے اندر اتنی ٹینشن ہمیں نہ ہوتی عام طور پہ کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ ہوتی اگر وزیر اعظم نہ ہوتے. لیکن اس کے کیا اثرات ہوں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آلریڈی گندم کی قیمت 17% سے زیادہ انٹرنیشنلی شوٹ کر گئی ہے. تیل کی قیمت جو کل $95-96 پہ تھی وہ آج 105 کراس کر گئی ہے. اور اگر یہ جنگ زیادہ عرصہ رہی تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ ہے. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو نہ پتہ ہو, لیکن پچھلے سال جب ہم نے گندم امپورٹ کی تھی اس کا تقریباً 39 اب 40% سمجھ لیں یوکرین سے آیا تھا. یوکرین اور رشیا مل کے پوری دنیا کی 25% سے زیادہ جو گندم ہے ان کی ایکسپورٹس ہیں. اور سملرلی گیس آئل کی جو ایکسپورٹس ہیں رشیا کی ٹو یورپ اینڈ آل, لارجسٹ ون آف دا لارجسٹ سپلائرس ہے. اور یہ پاکستان پہ بھی اثر پڑے گا. کیا اس کا اکانومی پہ اثر پڑے گا, کیا ہوگا. ان دا مین ٹائم پاکستان میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ کہاں پہنچ رہا ہے, یہ کیا بیل منڈے چڑھ رہی, من چڑھ رہی کہ نہیں چڑھ رہی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور یہ 2 پارٹس میں آج کا میرا پروگرام ہوگا. پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے شاہد حقان عباسی صاحب, فارمر پرائم منسٹر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN. اور پروگرام کے سیکنڈ حصے میں جب میں بات کروں گا رشیا کے اوپر اور یوکرین مسئلے اور پاکستان پہ اس کے جو اثرات ہیں, اس میں ہمیں جوائن کریں گی ڈاکٹر ملیہ لودھی, پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو جو پاکستان کی UN میں تھیں, فارمر امبیسڈر ٹو US تھیں. پھر ہم بات کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس صاحب سے. وہ آپ کو یاد ہوگا DG ISPR ہوتے تھے اور پھر وہ پاکستان کے امبیسڈر بھی تھے یوکرین میں. اور ہم بات کریں گے ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے جو ڈین پرڈی اسکول آف انٹرنیشنل افیئرز ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے وائس چانسلر لمز بھی رہے ہیں. لیکن وہ پروگرام کے سیکنڈ حصے میں. پہلے حصے میں تو شاہد حقان صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. جی آپ سے تو 2-3 باتیں آج کرنی ہے. ایک تو آئل اینڈ پیٹرولیم کی بات کرنی, کیا امپیکٹ ہوگا اس کا, بیکاز آلریڈی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پیٹرول 6-7 روپے اور مہنگا ہو جائے گا, ڈیزل اور مہنگا ہو جائے گا, اور گیس کا بھی ایشو بن جائے گا بیکاز آف دس یوکرین کانفلکٹ. اس پہ بعد میں پہلے بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے آپ کا. آج زرداری صاحب تو لگتا ہے پبیری کی طرح پھر رہے ہیں ہر طرف, اور لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیڈ مین ہیں. اور وہ جو امریکن کہتے ہیں نا امریکن فٹ بال میں لاسٹ 9 یارڈز, وہ زرداری صاحب بال لے کے جا رہے ہیں. تو
زرداری صاحب کو ساری اتھارٹی دے دی ہوئی آپ لوگوں نے, کیا وہی نیگوشیٹ کریں گی ساری چیزیں؟ لاسٹ 10 یارڈز. دیکھیں ہر جماعت اپنی کوشش کرتی ہے اور سارے کر رہے ہیں, تو اس میں ایک بڑا ایک کمپلیکس معاملہ ہوتا ہے عدم اعتماد. یہ نہ پہلے ہوا نہیں ہے, تو اس لیے ہر ایک جماعت اپنی محنت کر رہی ہے, ساری لیڈرشپ محنت کر رہی ہے. ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید اب 2-3 دن کے اندر ہی, کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ 2-3 دن میں ٹیبل ریزولوشن ٹیبل بھی ہو سکتا ہے, اور اگر نہ ہوا تو کم از کم تاریخ آ جائے گی. تو کس سٹیج پہ ہے؟ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اچھا, نہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے تو وہ ڈیٹ ہو نہیں سکتی, اور کبھی تاریخ نوٹس تو اناؤنس تو کرنا, ریزولوشن موو جب کریں گے, جس دن ریزولوشن موو ہوگا اس دن پتہ چلے گا آپ کو. اس کی پہلے تشہیر نہ ہوتی ہے نہ کی جاتی ہے. تو کب تک ایکسپیکٹڈ؟ ایک مومنٹم بھی تو ہے نا. وہ بالکل انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے. جلد از میٹر آف ڈیز. ہفتے سے زیادہ, ہفتے سے کم ڈیز. آپ میں کچھ نہیں کہتا, 7 دن بھی ہو سکتے ہیں, 15 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 2 ہفتے سے آگے کی بات نہیں ہے. جلدی ہے, کیونکہ اس میں اب کوئی اور ایسی پیچیدگی ہے نہیں, نمبرز پورے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی جماعتیں کیا کرتی ہیں. میری ایک بڑے ایک امپورٹنٹ ادارے کے بڑے ہی امپورٹنٹ بندے سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے, میں نے ذرا لائٹلی ان سے کہا, میں کہا سنا ہے کہ شاید آپ اپوزیشن کے حق میں نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو مسکرائے, انہوں نے کہا نہیں, ہم جینوئنلی نیوٹرل ہیں. گورنمنٹ کی جو بھی آپریشنل میٹرز ہوں گے, گورننس میٹرز ہوں گے, فلی گورنمنٹ کے ساتھ ہم چلیں گے, لیکن ہم نے بڑا کلیئر کر دیا کہ پولیٹیکل کسی میٹر میں کوئی انسٹیٹیوشنل انوالومنٹ نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے, آئین تو یہی کہتا ہے. آئین چھوڑے, میں آئین کی بات کر رہا ہوں نا, ہمیں پتہ آئین کیا کہتا ہے, وہ تو اسی لیے وہ تو وقت بتائے گا نا, وہ تو وقت بتائے گا اور حالات بتائیں گے, لوگ بتائیں گے کیا ان کو ٹیلی فون کال آ رہی ہے, کیا کوئی دباؤ ہے. ایک فیئر یہ تھا, اور آپ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ریزولوشن موو کیا, واٹ کہ اگر ہمیں اس دن آنے نہ دیا گیا. جی میں نے کہا تھا یہ ساری کمپلیکسٹیز ہیں, یہ آپ کو پروٹیکشن چاہیے ہوگی الیکشن کمیشن کی, عدالتوں کی, کیونکہ یہاں تو ملک کا نظام جو یہ حکومت چلاتی ہے وہ تو کسی پارلیمانی یا جمہوری یا اخلاقی قدروں پر قائم نہیں ہے, وہ تو ہر قسم کی حرکت کرنے کو تیار ہیں. sometimes some people are conspicuous by their absence. آپ ہمیں نظر نہیں آئے. ڈیلیگیشنز جو تھے, شہباز شریف صاحب گئے زرداری صاحب کی طرف, وہ ادھر آئے, مریم اورنگزیب بھی تھیں, 1-2 میٹنگ میں مریم نواز بھی تھیں, رانا ثناء اللہ بھی تھے, سارے لوگ تھے. somehow شاید خاقان عباسی was missing. کیا آپ جان کے سائٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ آپ پہ شہباز صاحب ٹرسٹ نہیں کرتے؟ نہیں, میں شہباز صاحب پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, وہ مجھے بھی ٹرسٹ کرتے ہوں گے. یہ بات نہیں ہے, جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. میں یہاں پہ تھا تو میں اس دن نہیں جا سکتا. آپ پکوڑے کھانے تو نہیں جا رہے کہ تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, پلان کر کے ڈیلیگیشن کرتے ہوں گے نا. لیڈرشپ بھی کرتی ہے نا, باقی تو آپٹکس ہوتے ہیں کہ کون لوگ ساتھ ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ بات ہو جاتی ہے. آپ پولیٹکس سے ایگری کر رہے ہیں جو ہو رہی ہے ذاتی طور پہ؟ آپ اس تمام چیزوں دیکھیں, میں ذاتی رائے اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں نئی حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہوں. بالکل, کیونکہ یہ نہ ملک کے لیے کچھ کر سکتی ہے نئی حکومت جو ہے, نہ اس کو مقصد ہے. مطلب آپ کہتا اگر ووٹ آف کانفرنس کیری ہو جاتا تو اس کے بعد آپ عدم اعتماد نہیں, تو کوئی گورنمنٹ بنا کے ہی وہ الیکشن کروائے گی نا, گورنمنٹ نہ بھی بنائے تو ہو جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر نہ بھی بنائیں تو اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. یہ جو بحث ایک چل رہی ہے, جو مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ جی یہ بھی طے ہو گیا ہے, یہاں تک باتیں طے ہو گئی ہیں کہ جی اگر سکسیسفل ہوا تو گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں گے, اگر سکسیسفل ہوا تو یا صادق صاحب کو لایا جائے گا چیئرمین, اپنا اسپیکر نیشنل اسمبلی, اور پنجاب کے اندر ایک نیوٹرل ایک بزنس مین ہے کہ جی وہ نیوٹرل ہوں, اور پی ایم ایل کیو کو کہا گیا کہ جی نہ آپ کا وزیر اعلیٰ نہ ہمارا وزیر اعلیٰ, لیکن آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر لیں گے, یہ کر لیں گے. یہ ساری باتیں آپ کی طے ہو گئی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو کام نہ چلنے والی باتیں. ریلی؟ جی, اب صرف حال جو ہے وہ وفاق میں کم از کم وہ صرف ایک نئے الیکشن میں ہے, اس کے علاوہ نقصان ہی ہوگا سیاست کا بھی اور حکومت کا بھی اور ملک کا بھی. اگر آپ کا ووٹ آف نو کانفرنس فیل ہو گیا, پھر سوچا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ عمران خان آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا آئینی حق ہے, اور آج وقت کی ضرورت بھی ہے.
اور جو فیل ہوا تو جو اس کو فیل کریں گے ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. نہیں آپ کے غبارے سے تو ہوا نکل جائے گی نا. نہیں ہمارے غبارے میں کوئی ہوا بھرنے کی ضرورت ہے نہ نکلنے کی ضرورت ہے. آج تو ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد کریں, تو جو بھی اس کو ناکام کرے گا اور وہ نظر آ جائے گا کوئی کس نے ناکام کیا ہے, تو قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. اچھا اس پہ بھی بتا دیں, یہ جو کرائسس چل رہا ہے تیل کا اور سارا, کیا پاکستان کے پاس اس میں سے کوئی وے آؤٹ ہے؟ نہیں, وے آؤٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا انٹرنیشنل پرائسز جب ہوں, لیکن ہم تو ویسے قیمت بڑھائی جا رہے ہیں. ہم تو ہر مہینے آئی ایم ایف کے کہنے پہ 4 روپے تو وہ لگا رہے ہیں. اس لیے یہ وقتی اسپائک ہے, یہ واپس آ جائے گا, کیونکہ جو سپلائی ڈیمانڈ ہے اس میں سپلائی زیادہ ہے. یہ بھی جو وقتی ایک تشویش پیدا ہوئی ہے روس کی وجہ سے, کیونکہ روس ایک بڑا آئل کا ایکسپورٹر ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائسز ہائی رہیں گی. یہ وقتی اسپائک آیا ہے, اچھا 4, 6, 8, 10 دن میں یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. پرائم منسٹر کے دورے کے بارے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بیکاز اب اوائڈ تو نہیں ہو سکتا تھا, چلے گئے, بڑا ہسٹورک دورہ ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی وہ ہسٹری کا حصہ بن گیا. جی کس سینس میں؟ آپ نے کہا ہسٹورک ہے, میں نے کہا ہسٹری کا حصہ بن گیا. نہیں تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 99 کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ 2022 میں گیا تھا. آپ کے خیال میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل جانا چاہیے. حکومت ہے بھائی, ان کی مرضی ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھ سے مشورہ کرتے تو میں شاید رائے دیتا, لیکن حکومت اپنے فیصلے خود کرتی ہے. نہیں آپ وزیر اعظم رہے ہیں, حقائق کا ان کو علم ہوتا ہے نا, حقائق کا ان کو علم ہوتا ہے. ہر دورے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. مجھے اس دورے کے مقاصد سمجھ نہیں آئے, لیکن بہرحال حکومت کا فیصلہ ہے. پاکستان کی حکومت جب دوسرے ملک سے تعلقات رکھتی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. کم از کم میں ذاتی طور پر اس میں تنقید نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پولیٹکس سے مجھے 2 چیزیں اور بتا دیں. ڈرائیونگ سیٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب آپ کو لیڈ کر رہے ہیں انسٹیڈ آف بینگ دی ادر وے اراؤنڈ. کیا زرداری صاحب کو ان ریٹرن آپ لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, نہ ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں. دیں گے تو پاکستان کے عوام. لیکن آپ ان کی لائن پہ تو آگے ہیں. پہلے آپ لوگوں کا بڑا پرنسپل سٹینڈ تھا, ہم نے ریزائن, ہم بالکل یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوگا یا ریزائن ہوں گے یا فلان چیز ہوگی. ہر چیز آپ پیپلز پارٹی کی آپ مان رہے ہیں, کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا آپ کو کوئی ماننے کی بات نہیں ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, اس کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اب انوائرمنٹ ہے عدم اعتماد کی, اس سے پہلے نہیں تھی. تو عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہوتا. یہاں آج عدم اعتماد کی کوشش کر لیتے ہیں, تو جب وہ کامیاب نہ ہو سکے. عدم اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کامیابی کی ایک بہت ہائی پروبیبلٹی ہو. کیا پروبیبلٹی ہے آپ کی اس وقت؟ میں تو 100% سمجھتا ہوں, ورنہ عدم اعتماد نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ کے ایک بڑے سینئر بندے نے کہا, اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ پی ایم ایل کیو کی, نہ ہمیں ضرورت ہے ایم کیو ایم کی. ہمارے پاس 22 سے 24 لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن ہم ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ یہ آپٹکس بڑے اچھے بنتے ہیں کہ الائز نے چھوڑ دیا ہے, یہ ہو گیا وہ گیا. کیا یہ حقیقت ہے آپ کے پاس؟ درست ہے, یہ بات درست ہے کہ الائز کی ضرورت نہیں ہے. نمبر جو ہیں وہ 9-10 کا فرق ہے, وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے پورے ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ سے کنٹینیو کروں گا, لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کے پاس 20-22 بندے کیا کسی نوڈ کے بغیر آ گئے؟ آپ لوگ تو اپوزیشن آپ کے پاس دینے کے لیے ہے کیا ایک ٹیسٹ نوڈ ان کو ملی تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کے جانے پہ اعتراض نہیں ہے, کہ آپ نے خود ہی ماشاءاللہ ریبٹ آؤٹ آف دا ہیٹ آپ نے نکالا؟ یہ بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں نے آپ سے نوڈ کی بات کی تھی, تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ دیکھیں نوڈ کی ضرورت نہیں ہے, نوڈ کے نہ ہونے کی ضرورت ہے. اوکے کہ نوڈ یہ ہو کہ آپ نہ کریں یہ کام, کہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ فون کالیں آئی ہیں, اطلاعات تو یہ ہے کہ آپ فون کالز نہیں آ رہی ہیں, اور نوڈ تو اللہ کرے وہ نوڈ نہ ہو, کیونکہ اس کے بغیر تو نہ ملک چلے گا نہ کچھ معاملات چلیں گے. لیکن ایک نوڈ وہ ہے, ایک نوڈ حکومت کا بھی ڈنڈا ہوتا ہے. تو حکومت کے پاس نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے. مجھے پچھلے 1-2 دن میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں آئی بی کے ٹیلی فون آئے ہیں, جو انٹیلیجنس بیورو ہے, اس کے فونز آئے ہیں کہ آپ ہم نے یہ بات سنی ہے آپ کے بارے میں, یعنی شک کا اظہار کیا گیا لوگوں پہ.
کچھ نے بتایا کہ ہمیں تھریٹننگ کالز بھی آئی ہیں. تو اس قسم کے معاملات یہ بہرحال یہ عدم اعتماد کا حصہ ہوتا ہے. وہ فواد چودھری نے کہا آپ لوگ پیسے آفر کرتے پھرتے ہیں, ایک منورٹی ایم این اے کو کہا ہے, خاتون کو کہا ہے, ایک اور بندے کو کہا ہے, تو آپ لوگ دوبارہ چھانگا مانگا شروع کر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے آفر, یقین کریں کوئی پیسے نہیں مانگتا. مجھے آج تک کوئی شخص نہیں ملا جس نے پیسے مانگے ہوں. یہ پیسے کی بات وہ کرتے ہیں جو اپنی مارکیٹ بڑھانا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں جی ہم اویلیبل ہیں, پیسے ہمیں ذرا دلوا دیں. اچھا یہ بتائیے, پیسے اس میں نہیں چلیں گے. یہ جو پروسیس ہے آپ کو 10 دن کے لیے اپنے فلاک کو اکٹھا رکھنا پڑے گا. جی ایک موشن موو ہوا, پھر 3 دن کے بعد اس پہ 20% اسمبلی کے ممبران نے کھڑے ہو کے اس پہ کہا, اس کے بعد 7 دن والا 3 سے 7 دن تک, تو یہ 6 سے 10 دن کا پروسیس ہو سکتا ہے. تو کہاں رکھیں گے یہ اپنے 22 بندوں کو آپ؟ 172 باقی تو آپ کے ہیں نا جو نہیں, آپ کو سب کو اکٹھا رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں میں نے کہا نا, یہاں نہ جمہوری قدرے ہیں, نہ اخلاقی قدرے ہیں, نہ پارلیمانی قدرے ہیں. ہم پھر ایک چھانگا مانگا دیکھیں گے آپ؟ نہیں, چھانگا مانگے ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, یہ سب کے سامنے ہوگا. آپ کو جو ممبران ہوتے ہیں ان کو اکٹھا رکھنا, پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے ان ایلیمنٹ سے. کل کو کڈنیپ کر کے لے جائے بندے, پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ منیمم 172 بندے اس دن جو مقرر ہوتا ہے قومی اسمبلی میں لے کر آئیں. اگر 171 بھی ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو آپ 172 بندے کو اکٹھا کریں گے, آپ ان کو 10 دن جون سا ہے کہیں خفیہ جگہ پہ رکھیں گے؟ نہیں, خفیہ نہیں, سب کے سامنے بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں, کسی ہوٹل میں رہ سکتے ہیں, پارلیمانی لاجز میں رہ سکتے ہیں, جو ان کے اکثر کے گھر وہاں پر ہیں. اوکے, تو وہیں رہ جائیں گے. یعنی وہ ایک جگہ میں وہ ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. تو کیا آپ, کیونکہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس کوئی پولیس نہیں ہے, ساری پولیس مرکز کی بھی صوبوں کی بھی وہ سب ان کے پاس ہے. تو کیا فوج سے مدد مانگیں گے کہ آپ کے لوگوں کو نہیں, آپ الیکشن کمیشن سے مانگ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عدم اعتماد کا پروسیس ہے, یا کورٹ سے مانگ سکتے ہیں, ہمیں خطرہ ہے, تو وہ پھر. اور کورٹ جو سی ہے وہ بلا سکتی ہے, چاہے رینجرز ہے چاہے فوج کو؟ جی وہ بلا سکتی ہے جب آپ یہ مانگیں گے. جب ایسا اگر تھریٹ ہوئی تو یقیناً اپوزیشن کو یہ کام کرنا پڑے گا. مجھے ایک چیز سے بتا دیں, کیونکہ ہمیں بھی سانس چڑھ گیا, بات تھک گئے ہم روز اس سبجیکٹ کو ڈسکس کر کے, کور کر کے. آپ نے کہا دنوں کی باتیں ہیں, سب کچھ ہے, یہ چیزیں طے پا گئی ہیں کہ اگر نئی انٹرم گورنمنٹ جو بنتی ہے اس میں کون وزیر اعظم کا تو ہم سن رہے ہیں شہباز شریف کا نام آ گیا, کہ جی سینٹ چیئرمین کا سن رہے ہیں یوسف گیلانی کا آ گیا, اسی طرح اسپیکر کا, لیکن یہ کیا چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میں ان چیزوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا میری ذاتی رائے تو نہیں, وہ بات کی بات ہے, یہ طے ہو گیا. اس کے طے ہونے کا مقصد کوئی نہیں ہے, ثانوی باتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عہدے لے کر کسی نے کیا کرنا ہے؟ عہدے اگر آپ نے عہدے ہی لینے ہیں تو عہدے تو بہت پہلے مل سکتے تھے, اگر بات صرف عہدوں تک محدود ہے. بات عہدوں کی نہیں, آپ ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, ملک کے معاملات کو دیکھیں. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ آپ سیدھا عوام کے پاس ایک مینڈیٹ کے لیے جائیں. آپ کے خیال میں جو موو ہونی چاہیے یہ اس مارچ سے پہلے ہوگی جو پیپلز پارٹی کا, تو مارچ اب 27 فروری کو ہے, 2-3 دن بعد, لیکن اس کو آپ فرسٹ ہاف آف مارچ میں آپ کے خیال میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جلد. یہ اب میں پھر دن آپ کو میں نہیں بتا سکتا, لیکن مارچ کے اندر ہی یہ معاملہ ہو جائے گا میرا خیال ہے. اگر یہ 23 مارچ تک آپ لوگ نہ موو کر سکے جی تو پھر آپ کے خیال میں موو نہیں ہوگی, وقت گزر جائے گا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 23 مارچ کو ڈیڈ لائن نہیں ہے, مارچ کو ڈیڈ لائن نہیں ہے, کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. آپ رمضان شریف میں کر سکتے ہیں, آپ رمضان شریف کے بعد کر سکتے ہیں, بجٹ میں کر سکتے ہیں, جب مرضی چاہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بات وہاں تک جائے گی. تو اگر آپ کے پاس بندے بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور آپ کہتے ہیں باقی چیزیں ثانوی ہیں کہ کون کیا بنے گا, پھر ڈیلے کس بات کا؟ پھر جا کے آپ اتنا ان کے دروازوں پہ بار بار جا رہے ہیں, ایلائز کے دروازوں پہ, حلیفوں کے دروازوں پہ؟ چھوڑے پڑیں, لائیں اور اس کو موو کریں. یہ ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ زیادہ یہ بڑا اتحاد ہو, کیونکہ جب بھی الیکشن ہوئے نئی حکومت آئے گی, یہ مشکل حالات ہیں ملک کے, اس وقت آپ کو ایک وسیع تر اتحاد چاہیے ہوگا, چاہے وہ حکومت میں شامل ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اس لیے آج اگر ہمارا کام ان کو دعوت دینا, اور اگر انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ بات درست ہے جو ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں, تو ساتھ دیں گے.
ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ کل وہ عوام کے سامنے یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے جب دیکھا کہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی تو ہم نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. ورنہ یہ حکومت کا جو ناکامی کا سامان اٹھا کر الیکشن میں جانا بڑا مشکل کام ہوگا. اگر پی ایم ایل کیو آپ کے ساتھ ووٹ کرتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، پھر کیا ان کے ساتھ آگے آپ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ کی پاسبلٹیز ہیں؟ یہ تو ہر سیاسی جماعتیں آپس میں بات کر لیتی ہیں. وہ پی ایم ایل کیو پہلے بھی ہماری ہم سفر تھی 99 سے پہلے، اب یہ 20-21 سال ہو گئے وہ نہیں ہیں. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں یا جماعت کو یہاں ضم کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایکسیپٹیبلٹی کے ایشوز بھی ہیں. میں جماعت ضم ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے؟ میں ہو نہیں رہی، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں یہ تمام ممکنات ہوتی ہیں. تو آپ نے جب اگر ایک مقصد کے لیے کام کرنا ہے، میں یقین کریں میں اگر کوئی عہدوں کی بات کرے گا تو پھر یہ بات نہ ہونے والی باتیں ہیں کہ کوئی یہ کہے جی مجھے فلانا عہدہ دے دیں فلانا عہدہ دے دیں پھر میں حمایت کروں گا. یہ سیاست ماضی میں بھی ناکام رہی ہے اور اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا آپ کی پارٹی میں 2 مین ہاکس ہیں. ایک آپ ہیں، آپ بھی بڑے خونی قسم کے ہاک ہیں. دوسرے مریم نواز ہاک ہیں. آپ دونوں خاموش ہیں کچھ ہفتوں سے. کیا آپ کو خاموش میاں صاحب نے کہا کہ تسی آرام نال بیٹھو، ماحول خراب نہ کرو، اور باقی سارے ماڈریٹس اور ڈوز آگے آئی ہوئی ہیں؟ نہیں کوئی ہاک نہیں ہے. میں جتنے پروگرام میں نے پچھلے 10-12 دن میں کیے ہیں شاید کبھی نہ کیے ہوں، تو ہم نے کوئی چپ رہنے کی بات نہیں ہے. جو بات آپ سوال پوچھتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں. اور یہاں کوئی ہاک یا ڈو والی بات نہیں ہے. عدم اعتماد کے سب حامی ہیں. عدم اعتماد کی ضرورت ہے آج ملک کو، اس کے علاوہ حل نہیں ہے. تو وہ عدم اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد وفاق میں حکومت بنانا یہ منطق کم از کم میری سمجھ میں نہیں ہے. اگر مجھے کوئی سمجھا دے تو میں بات سننے کو تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا. چلیں، شاید آپ کا بہت شکریہ. شاید بتا رہے ہیں کہ اب بات دنوں کی ہے، ہفتوں کی نہیں ہے، اور چیزیں سامنے آئیں گی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بندے ہیں، ہمیں کسی کو الائز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن مستقبل کے جو لینڈسکیپ ہے اس پولیٹیکل لینڈسکیپ بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم بریک لوں گا اور بریک کے بعد ناظرین آگے بات کریں گے ایکسپرٹس کے ساتھ کہ جو یوکرین کا ایشو چلا ہے رشیا کا، خاص طور پہ پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت کہ ہم کسی بھی کیمپ میں برانڈ نہ ہوں، لیکن لیٹس سے کہ کیا ہم کسی ون ون سچویشن میں ہیں یا ہم ون لوز سچویشن میں ہیں. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے ساتھ ہم نے کہا تھا آپ سے بات کریں گے ہم 3 اپنے ایکسپرٹ سے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو رہی ہیں پاکستان کی یو این میں اور ایمبیسڈر ٹو یو ایس تھیں. میجر جنرل اطہر عباس جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی اور یوکرین میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے. اینڈ ڈاکٹر عادل نجم جو ڈین پرری اسکول آف انٹرنیشنل افیئرز بوسٹن یونیورسٹی ہیں. ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک سچویشن میں پھنسا گیا اور یہ جو دورہ تھا یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. 23 سال بعد کسی بھی پرائم منسٹر پاکستانی کا رشیا کا دورہ ہے. بڑے کرٹیکل ٹائم پہ ہے جب رشیا انڈیا سے موو اوے کر رہا ہے. ہمیں بھی ان سے لنکیجز چاہیے، گیس، آرمامنٹس، ان تمام چیزوں کا. اور فارن آفس میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ میٹنگز بھی ہوئیں پرائم منسٹر کی لیول پہ کہ کیا ان حالات کے تحت اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے، کوئی نئی ڈیٹ لینی چاہیے. تو اینڈ میں یہ طے پایا کہ نہیں، اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ اور اب جانا چاہیے. اور یہ پورا احساس تھا گورنمنٹ کو بھی کہ بڑے پاکستان پہ سوال اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی پرائم منسٹر چائنا گئے تھے، اس پہ بڑی انگلی اٹھی امریکہ کی کہ جی بہت اور ویسٹ کی، اور وہاں سے اسٹریٹ اب رشیا جا رہے ہیں. تو جو پرائم منسٹر اس لیے بار بار سٹریس کر رہے ہیں کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم چاہیں یا نہ چاہیں انسانوں پہ لیبل ملکوں پہ لگ جاتے ہیں. اس لیے بڑا کرٹیکل ٹائم ہے اور اب ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے آج کہ کیا پاکستان اس سے دورے سے کچھ فوائد تو بہت ہیں ہمارے لیے، انرجی کے ایگریمنٹس ہونے ہیں، پاور، ڈیفنس آرمامنٹس، ان چیزوں کی باتیں ہونی ہیں، لیکن امیجیٹ چیلنجز پاکستان کو کیا ہیں. اور یہ کچھ ایشوز یہ بھی اٹھیں گے، تیل کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں، گندم کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں، ان کا امپیکٹ پاکستان میں ہوگا لیکن شاید یہ اتنا لانگ ٹرم نہ ہو. بہرحال لیٹس ٹاک ٹو آور ایکسپرٹس. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے گفتگو شروع کرتا ہوں ویری کوئکلی. یہ بتائیے کہ پہلے عمران خان صاحب گئے چائنا، اس پہ بھی کچھ سوال اٹھ رہے تھے. چائنا سے وہ پہنچتے ہیں رشیا، رشیا یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتا ہے، پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے.
وی انڈرسٹینڈ کہ پرائم منسٹر کا اسکیجول وزٹ تھا, ہم چینج بھی نہیں کر سکتے تھے. اب کیا پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم کسی کیمپ پہ تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے, کیا پاکستان کرے گا؟ آر وی بیٹر آف ٹوڈے یا ہمارے لیے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے مالک, میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا سفارتی چیلنج ہے اب پاکستان کے لیے, اس لیے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان اپنا دورہ کینسل تو نہیں کر سکتے تھے لاسٹ منٹ پہ, لیکن اب پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی تاثر ہے دنیا میں, مغرب میں, ظاہر ہے مغرب سے تو آوازیں آ رہی ہیں کہ جی یہ دورہ وائی ڈڈ اٹ گو اہیڈ, تو ضروری پاکستان کے لیے ہوگا کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں, یا ٹائٹ روپ واکنگ جس کو کہتے ہیں, کہ ہمارے تعلقات چین اور روس کے ساتھ بھی مثبت رہیں, پازیٹیو رہیں, مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ دکھانا ہے اپنی میسیجنگ میں کہ ہم کسی طرح سے جو روس نے یہ ایکشن لیا ہے, جو انویژن ہوئی ہے یوکرین کی, ہم اس کو کسی طرح سے انڈورس نہیں کرتے. سو پاسچر آف نیوٹرلٹی, اور اس میں ظاہر ہے ابھی تک پاکستان کا رسپانس ہی نہیں آیا ہے. جو صورتحال بنی ہے اس وقت یوکرین میں, جو کہ کرائسس انفولڈ کر رہا ہے اور یہ بہت ہی سنگین ہے, تو اس حوالے سے جو ہم اب کہیں گے اور جو پاسچر لیں گے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اہم ہوگا. یہ ایک چیز بتائیے, امریکہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, یورپین یونین, وہاں ہمارا جی ایس پی پلس ہمارے لیے بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں اکنامک لائف لائن ہی سمجھ لیں آپ. یہ تمام چیزیں ہیں, یورپین یونین دوسری طرف کھڑا ہوا ہے, امریکہ دوسری طرف کھڑا ہوا ہے, تو کیا پاکستان کی نیوٹریلٹی کافی ہوگی؟ شاید ویسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ جی آپ بھی کنڈیم کریں. اگر ہم کنڈیم نہیں کرتے, کیا یہ چیز بھی ہمارے لیے ہمارے گلے پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو بحران ہے وہاں, یا جو کانفلکٹ اب ہو رہا ہے وہاں, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو ہم اس میں ملوث ہو ہی نہیں سکتے. وی کی ناٹ ٹیک سائڈس. ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے, اور ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو اسٹرینتھن کریں, جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں. چین کے ساتھ تو ویسے ہی ہیں, روس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اب ضروری یہ ہوگا کہ ہم یورپ اور امریکہ کے ساتھ بھی, جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا, کہ بیلنس کرنے پڑیں گے ہمیں ریلیشنز, اور کچھ نہ کچھ ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا جس سے کہ یہ امپریشن جو ہے, اگر یہ امپریشن ہو رہا ہے, وہ ڈسپیل ہو جائے کہ پاکستان نے کسی کیمپ کو جوائن کر لیا. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اچھا, ویری لاسٹ کویسچن, یہ انیشیٹوز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, ویسٹرن لیڈرز کو جانا چاہیے, ٹیلی فونز کرنے چاہیے, یہ انیشیٹوز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں, کچھ تو آپ نے اشارہ کر ہی دیا ہے. میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کا اگلا اگر کوئی دورہ آ رہا ہے تو وہ مغرب کی طرف ہونا چاہیے مثال کے طور پہ. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی ماسکو میں ہے وہ پرائم منسٹر, وہاں پر ان کو محتاط رہنا چاہیے اور کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے, کوئی ایسے ریمارکس نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ یہ تاثر ہو کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے حمایت کر رہا ہے روس کے اس ایکشن پہ. اب ہم بات کریں گے میری جنرل اطہر عباس صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب, یہ بتائیں, آپ تو یوکرین میں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں, کیا جو یوکرین کی گورنمنٹ ہے, جو فورسز ہیں, سب کچھ ہے, ان میں اتنا ویئر ود آل ہے کہ ریزسٹ کر سکے رشیا کو؟ نہیں, جہاں تک میں نے دیکھا ہے یوکرین کی ملٹری میں بہت چینج آیا تھا وہاں رہتے ہوئے. جس طریقے سے مغربی دنیا ان کی امداد کر رہی تھی, فائنینشیل بھی اور ملٹریلی بھی, تو اس میں چینج تو بہت آیا تھا. لیکن مالک, اس میں ایک بات جو سامنے رکھنی ضروری ہے کہ یوکرین ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ کلچرڈ سوسائٹی ہے, جہاں کے یہ ملٹری ٹریڈیشنز, جیسے ہارڈ ملٹری ٹریڈیشنز کہتے ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اور اسی وجہ سے یوکرین اپنے ماضی میں انڈر آکوپیشن ہی رہا ہے, یا وہ پولز کے انڈر آکوپیشن رہا ہے, روس
टर्क्स, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और मंगोल्स। सो इस वजह से वो ट्रेडिशन डेवलप करते हुए एक बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। उन्होंने शुरू तो किया था और इक्विपमेंट भी आया है और काफ़ी रिक्रूटमेंट भी हुई थी, उन्होंने अपनी तादाद भी बहुत बढ़ाई थी, लेकिन एक ऐसे पावर को जो कि सुपर पावर रहा है और उसका मिलिट्री वेयरविदॉल जो है वो बहुत ही मतलब पाए का है, उसको रेजिस्ट करना मेरे नज़दीक इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान डिफेंस की चीज़ें लेता है, रशिया से भी आती हैं, यूक्रेन वगैरह से भी आती हैं। अभी डॉक्टर मलिया आपसे पहले बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि बहुत बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट है। हमारे पे लेबल तो नहीं लग रहा आपके जी, पहले चाइना अब रशिया, और अब हम क्या पोजीशन लेते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर की 3 घंटे की मीटिंग ख़त्म हुई है, अभी उसका कम्युनिके हम आएगा तो पता लगेगा कि क्या उस पर स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तान के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी है या एक बहुत बड़ा पिटफॉल हो सकता है? क्या हम फंसे हुए हैं दरमियान में? देखिए, मेरी ज़ाती राय में ये दौरा बहुत ही इल टाइम्ड था। इसको किसी भी हाल में दोनों ममालिक की बातचीत से और रजामंदी से अगर इसको मुलतवी कर दिया जाता तो ये मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बहुत बेहतर था, क्योंकि हमें नहीं पता कि रूस का मीडिया, रूस के जो दोस्त हैं वो इसको कितना और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि इस वक्त यूक्रेन में क्या मैसेज जा रहा होगा। मगरबी दुनिया की बात तो बाद में आएगी, लेकिन यूक्रेन को क्या मैसेज जा रहा होगा। और जितना भी हमारे साथ उनके माहदे हैं, इक्तिसादी भी हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी हैं और उसके साथ दिफाई माहदे भी हैं, वो ज़रूर इससे मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत इस बात की होगी कि वज़ीर आज़म की टीम, वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा और उनके सफारत खाने और ख़ास तौर पे PR टीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से मैसेजिंग करेंगे दुनिया में कि जी अगराज़ व मकासद इस दौरे के सियासी नहीं थे, पहले से तय था और हम बेसिकली चाह रहे हैं ये चीज़ें रूस से करना, जिसमें इक्तिसादियात हैं, जिसमें पाइपलाइंस हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है एंड मे बी डिफेंस इक्विपमेंट की भी बात हो सकती है, लेकिन इसको बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है ऑल अराउंड जाने की ज़रूरत होगी। यानी कि टाइट रोप एक्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी साहब। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, बड़ा हिस्टोरिक विजिट था प्राइम मिनिस्टर का रशिया का, बड़ा क्रिटिकल टाइम था, पहले चाइना फिर रशिया, फिर अनफॉर्चुनेटली ये जंग हो गई है। क्या पाकिस्तान के लिए इसमें क्या, व्हाट इज़ द सिल्वर लाइनिंग? बिकॉज बड़ा बैलेंसिंग एक्ट अब करना है, वेस्ट समझ रहा है शायद हम इस ब्लॉक में आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि हम कोई ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बट हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पाकिस्तान की इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें और क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं? यार, सिल्वर लाइनिंग ये है कि दौरा ख़त्म हो गया, इट्स बिहाइंड अस, राइट। ये अच्छी बात है कि खैर खैरियत से एक तरह से घर वापस आए। इस वाले में घर वापस आना जो है ना, खैर खैरियत से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी अगर कोई है तो ये है कि देखें, पाकिस्तान कहता रहा है कि हम जो है अब साइड्स नहीं लेंगे। इन अ वे ये मुश्किल वक्त जो है ये प्रूव करने का है कि हम साइड्स नहीं लेंगे। आई थिंक इन जनरल वज़ीर आज़म इस मामले में जो है वो साबित कदम रहे हैं। मुझे डर ये था कि कहीं कोई वाइल्ड स्टेटमेंट आ जाए, कोई बड़ी सी बात आ जाए, कुछ छिक्का मारने की कोशिश हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा गलत सिग्नल चल जाए। मेरे ख्याल में वेस्ट को ये सिग्नल नहीं गया कि हम साइड ले रहे हैं, वेस्ट को यही सिग्नल गया है कि हम मोहतात हैं। और अब दूसरी तरफ भी मेरे ख्याल में यही सिग्नल भेजना है कि हम मोहतात हैं, हम साइड लेना नहीं चाहते। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। देखो ना, अभी प्रूव हो गया कि ये ईजी नहीं होता, सिर्फ कहने की बात नहीं होती, फिर आपको करना भी होता है और फिर आपको हर स्टेप बड़ी केयरफुली लेना होता है। इन अ वे दिस पुट पाकिस्तान इन द स्पॉटलाइट, और हमें इससे ये सीखना चाहिए कि मोहतात डिप्लोमेसी मुश्किल होती है लेकिन बेहतर होती है। हमने लास्ट ईयर जब वीट भी इंपोर्ट की, कनक भी, तकरीबन 39-40% के करीब हमने यूक्रेन से ही मंगाई थी। हमारा यूक्रेन के साथ क्या अफेक्ट होगा रिलेशनशिप? ठीक है, अगर हम रशिया को भी कहते हैं आप भी अच्छे हैं, वेस्ट को कहते हैं चले ठीक है हम तो बीच में न्यूट्रल से हैं, क्या हमारी डिफेंस चीज़ें भी हम लेते हैं यूक्रेन वगैरह से, तो क्या हम उस रिलेशनशिप को बचा पाएंगे?
देखिए यूक्रेन का जो रिलेशनशिप है ये वो बड़ी ताकतों के थ्रू जाता है. सो इस वक्त तो बेचारे यूक्रेन की अपनी जो मसले हैं वो इतने बड़े हैं कि वो ना हमारी वीट के बारे में सोचेंगे ना वो आर्मामेंट के बारे में सोचेंगे. लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी, अगर आपने पॉजिटिव ही होना है और अपॉर्चुनिटी ही देखनी है तो वही है कि इफ यू प्रूव कि हम जो है साइड नहीं लेना चाह रहे तो देन गेम इस तरह चेंज होती है कि बजाय आप मांगे दोनों साइड्स आपको वू करती हैं एक तरह से. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वू करती हैं, लेकिन इन अ वे आई थिंक दिस इज पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये रहा है ना कि हम जब बहुत ज्यादा साइड ले लेते हैं तो फिर हमारा रिलेशनशिप विद द बिग पावर बिकम्स वन ऑफ डिपेंडेंस. लेकिन मुझे निकलने का एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, ये जो एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर की टॉक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग वाइड रेंजिंग था. उसमें डिफेंस एग्रीमेंट्स की भी बात हो रही है, न्यूक्लियर सप्लाईज वाला इशू की बात हो रही है, काफ़ी बड़े इश्यूज हैं जिस पे क्या पाकिस्तान इस वक्त अपना कोई लेवरेज कर सकता है किसी चीज़ को विज़ावी वेस्ट ऑल्सो के? बिकॉज इतलात ये भी हैं कि पुतिन जॉन से हैं वो आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी, इंडिया के बाकी लोगों से भी. क्या पाकिस्तान किसी किस्म की लेवरेज ले सकता है कि पाकिस्तान को बड़ी एहतियात से बस साइड पे आगे बैठ जाना चाहिए एंड लेट द बिग बॉयज फाइट? सर्टनली लेट द बिग बॉयज फाइट, लेकिन बिल्कुल साइड पे भी बैठना चाहिए. मेरे ख्याल में ये वक्त लेवरेजिंग करनी है, सिग्नलिंग का. हम ये सिग्नलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है. लेवरेजिंग का वक्त आएगा, लेवरेजिंग का वक्त तब आएगा जब दोनों साइड जो हैं वो जो इस वक्त हैं उनकी कोई अटेंशन में पाकिस्तान. सिग्नलिंग कैसे होगी? मे बी वेस्ट ये एक्सपेक्ट करे कि पाकिस्तान कंडेम करे, पाकिस्तान ने कंडेम नहीं करना. शायद रशिया ये एक्सपेक्ट करे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे रशिया को सपोर्ट करे जो पाकिस्तान नहीं करना. तो हमारे तो दोनों तरफ सिग्नल उल्टे नहीं हो जाएंगे? नहीं, एक तीसरा भी सिग्नल है ना. एक तीसरा सिग्नल वो है जो पूरी कोल्ड वॉर में इंडिया देता था. देखें, इंडिया जो था वो दोनों की साइड पे नहीं जाता था, इस वक्त भी नहीं गया. सो इन अ वे हम एज अ डिपेंडेंट नेशन सिग्नल ये करना है कि हमारी शिफ्ट हो गई है असल में स्ट्रैटेजी. सिग्नल ये करना है कि जब हम कहते हैं कि हम जियो इकोनॉमिक से और जियो इकोनॉमिक पे जाना है, वी आर सीरियस अबाउट इट, कि हम अब एक चौधरी नहीं ढूंढ रहे जिसका हम मुजाहरा होंगे. ठीक है, हम ये कहते हैं ना, लेकिन हमें कोई मानता नहीं है. मानेगा तब जब हम अपने अमल से दिखाएंगे. जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. मैं डॉक्टर मलिया आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नजम आपका शुक्रिया, जनरल अतर आप सबका शुक्रिया. नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स जैसे हम गुजर रहे हैं. हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डोमेस्टिकली भी फैली हुई है. ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी इन्होंने निकालनी है बाद निकालें, बिकॉज इकॉनमी सफ़र कर रही है, एक जनरल माहौल बड़ा टेंशन का हुआ है. और इंटरनेशनली हमने देखा कि बहुत ही डैफ्ट पॉलिटिकल अपनी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है. बिकॉज चाहे हम दरमियाने साइज़ का मुल्क है या छोटा है, जो मर्ज़ी तरक्की पजीर हैं, लेकिन हम क्रिटिकली कुछ चीज़ों में बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम इंपॉर्टेंट ना होते तो हमारा चाइना विज़िट, प्राइम मिनिस्टर का रशिया विज़िट और ये तमाम जो रीजनल इक्वेशन है इसको इतना स्पॉटलाइट के नीचे ना होती. एंड वी होप कि इसको बहुत ही तरीके से देखा जाएगा. बिकॉज कहना आसान होता है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी तक जितने हमारे एक्शंस हैं, हमारी जो जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ये उसको रिफ्लेक्ट करती है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट हैविंग सेड दैट, शायद वेस्ट को भी हम उस तरह इग्नोर नहीं कर सकते जिस तरह कई लोग चाहते होंगे. GSP प्लस का मामला है यूरोप का, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीज़ है, अमेरिका के साथ है. हम ट्रेड और इन चीज़ों को बड़े ध्यान से हमें चलना होगा. जहाँ तक डोमेस्टिक है, जितने मैसेज आ रहे हैं, आज आपने शायद खान साहब की बातें भी सुनी, बात अब दिनों की है. और मेरे जिन लोगों से बातचीत हो रही है, एक चीज़ तो नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई अभी न्यूट्रल है. ये शायद गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर ना हो, और अगर जेन्युइनली न्यूट्रल है तो शायद ऑपोजिशन के लिए भी उतनी अच्छी खबर ना हो. वो चाहेंगे कि इनके हक में न्यूट्रल हो, लेकिन मुल्क के लिए अच्छी खबर है. लेट देम डिसाइड, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट द कार्ड्स फॉल वेयर दे मे. अब देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में ये फैसला होता कब तक है, और क्या तमाम कानून के साथ हैं. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी IB फ़ोन कर रही है, फलाने कर रही है, ये सारी चीज़ें होती होंगी. लेकिन वी होप कि मामला जल्द अज जल्द एक साफ सामने आ जाए, एक पॉलिटिकल जो ये फॉग है ये ख़त्म हो और कुछ क्लैरिटी आए ताकि मुल्क चल सके. और जहाँ तक ये यूक्रेन का इशू है, इसका स्पाइक आएगा ऑयल प्राइसेस के अंदर. कनक का आपको मैंने शुरू में बताया था, वर्ल्ड का 25% एक्सपोर्ट करते हैं दोनों मुल्क. हमने 39% जो इंपोर्ट की थी वीट लास्ट ईयर, हमने यूक्रेन से की थी. गैस एंड ऑयल ये तकरीबन मैसिव इनकी एक्सपोर्ट्स हैं. लेकिन पाकिस्तान को
ہمیں ایک انفلیشن کا نیا راؤنڈ آئے گا اس وجہ سے. لیٹس ہوپ کہ یوکرین والا مسئلہ جلدی حل ہو جائے تاکہ یہ جو سپائک آئے گی اب یہ ٹیمپرری رہے. پہلے ہی ہم لوگوں کا بہت برا حال ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.